آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام کو پنجاب میں امرتسر میں تزئین کاری کے بعد جلیانوالہ باغ سمارک قوم کے نام وقف کریں گے۔ بھارت نے ایک ہی دن میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا۔ وزیر اعظم نے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ ہندوستانیوں کی اکثریت کو افغانستان سے نکالا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اٹلی کے وزیر اعظم کے ساتھ افغانستان کے واقعات پر بات چیت کی ہے۔ ٹوکیو پیرالمپکس کھیلوں میں ٹیبل ٹینس کی کھلاڑی بھوینا پٹیل فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص توجہ دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 011-2397-8046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت جلیانوالہ باغ کے شہیدوں کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ آج شام 6:25 پر اس سلسلے میں ایک پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ جناب مودی نے کہا کہ تزئین کاری کے بعد جلیانوالہ باغ سمارک کا قوم کے نام وقف کیا جائے گا۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 62 کروڑ 29 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1 کروڑ 3 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح اب 97.56% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 46,000 سے بھی زیادہ کووڈ کے نئے کیسوں کی اطلاع ملی ہے، جبکہ 31,000 سے زیادہ افراد روبہ صحت ہوئے ہیں۔ اسی عرصے میں 509 افراد چل بسے۔ مجموعی طور پر اب تک کووڈ-19 سے 3 کروڑ 18 لاکھ سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کل 17 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے ٹیسٹ کیے گئے۔ وزیر اعظم مودی نے کل کووڈ-19 سے بچاؤ کے 1 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جانے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ انہوں نے ٹیکے لگوانے والوں اور ٹیکے لگانے کے کام میں مصروف افراد کو اس کامیابی کے لیے مبارکباد دی۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویہ نے کہا کہ صحت کارکنوں کی انتھک کوششوں اور وزیر اعظم کے سبھی کو مفت ٹیکہ فراہم کرنے کے عزم کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مرکزی سرکار ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو اب تک 60 کروڑ 25 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے ٹیکے فراہم کر چکی ہے۔ اس نے یقین دلایا ہے کہ آئندہ دنوں میں ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو مزید 1 کروڑ 51 لاکھ ٹیکے سپلائی کیے جائیں گے۔ ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے پاس ابھی بھی 4 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ٹیکے موجود ہیں، جن کا استعمال کیا جانا ہے۔ وزیر اعظم مودی کل دن میں 11 بجے ملک اور بیرون ملک کے عوام کے ساتھ آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات پیش کریں گے۔ یہ 80واں ماہانہ ریڈیو پروگرام ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی کی خبروں کی ویب سائٹ www.newsonair.com، آکاشوانی کے پورے نیٹ ورک اور دوردرشن سے سنا جا سکے گا۔ پروگرام اطلاعات و نشریات کی وزارت، پی ایم او، ڈی ڈی نیوز اور آکاشوانی کے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے اٹلی کے وزیر اعظم ماریو دراگھی سے گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کے حالیہ واقعات اور خطے اور دنیا میں پڑنے والے اس کے اثرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کابل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھیانک دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔
انہوں نے وہاں محصور لوگوں کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سرکار نے کہا ہے کہ افغانستان میں ہندوستانی باشندوں کا تحفظ اس کی اولین ترجیح ہے۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے امور خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ بھارت افغانستان کے حالات پر لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ جناب باگچی نے بتایا کہ سرکار کابل سے 550 باشندوں کو نکال چکی ہے، جن میں 260 سے زیادہ ہندوستانی ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہندوستانیوں کی ایک بڑی اکثریت جو واپس آنے کی خواہش مند تھی، اسے وہاں سے نکالا جا چکا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ دنیا نے کووڈ کی وبا کے دور میں روایتی ہندوستانی طریقہ علاج کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج گورکھپور میں اتر پردیش کی پہلی آیوش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ آیوش کے طریقہ علاج کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے۔ اتر پردیش میں آیوش یونیورسٹی کے قیام سے اس کام میں بڑی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار نے روایتی ہندوستانی طریقہ علاج کو بڑھاوا دینے کی غرض سے 2014 میں آیوش وزارت قائم کی تھی۔ اتر پردیش سرکار نے 2017 میں آیوش کا محکمہ قائم کیا اور آج ریاست میں آیوش یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے۔ مالی شمولیت کا مرکزی سرکار کا ایک اہم پروگرام پردھان منتری جن دھن یوجنا آج 7 سال پورے کر رہا ہے۔ یہ اسکیم 2014 میں آج ہی کے دن شروع کی گئی تھی، جس کا مقصد ملک بھر کے عوام کو بینکاری کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اس یوجنا کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنے والے سبھی کارکنوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی کوششوں نے بھارت کے عوام کے لیے یہ یقینی بنایا ہے کہ معیاری زندگی گزار سکیں۔ اپنے کئی ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس یوجنا کی بدولت بے شمار ہندوستانیوں کو عظمت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے، بااختیار بننے اور مالی شمولیت کو یقینی بنانے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جن دھن یوجنا سے اور زیادہ شفافیت لانے میں بھی مدد ملی ہے۔ اس یوجنا کی ستائش کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ اس کی وجہ سے 43 کروڑ سے زیادہ افراد کے بینک کھاتے کھل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم سے مستفید ہونے والوں میں آدھے سے زیادہ یعنی 23 کروڑ 80 لاکھ خواتین ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں شاہراہوں سے متعلق ملک کی قومی اتھارٹی NHAI نے کل جموں سری نگر قومی شاہراہ نمبر 44 پر ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کی۔ یہ کارروائی ادھم پور ضلع میں جکھنی سے چنانی تک کی گئی۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ اس کارروائی کے دوران قومی شاہراہ سے متصل 28 غیر قانونی ڈھانچوں کو مسمار کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے ٹوکیو پیرالمپک کھیلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے کے لیے بھوانی پٹیل کو مبارکباد دی ہے۔ انہیں شاندار کارکردگی کی مبارکباد دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ پورا ملک ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے بھوینا سے کہا کہ سونے کا تمغہ جیتنے والے فائنل میچ میں وہ کسی دباؤ کے بغیر اپنے بہترین کھیل کا مظاہرہ کریں۔ بھوینا ٹیبل ٹینس میں خواتین کے سنگلز کے کلاس 4 کے فائنل میں پہنچ چکی ہیں اور فائنل میں پہنچنے والی وہ پہلی ہندوستانی کھلاڑی ہیں۔ کل فائنل میں بھوینا کا مقابلہ چین کی ینگزو سے ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی آج شام کو پنجاب میں امرتسر میں تدین کاری کے بعد جلیان والا باغ سمارک قوم کے نام وقف کریں گے۔ بھارت میں ایک ہی دن میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا گیا۔ وزیر اعظم نے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ ہندوستانیوں کی اکثریت کو افغانستان سے نکالا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اٹلی کے وزیر اعظم کے ساتھ افغانستان کے واقعات پر بات چیت کی ہے۔ ٹوکیو پیرالمپکس کھیلوں میں ٹیبل ٹینس کے کھلاڑی بھوینا پٹیل فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔